ویلکم بیک. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں 4 الزامات ثابت ہو گئے. سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی. ISPR نے بتایا ملی بھگت سے سیاسی انتشار کا معاملہ الگ دیکھا جائے گا. پاک فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی. ISPR نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا فیض حمید کے خلاف 4 الزامات پر مقدمہ چلایا گیا. ان پر سیاسی سرگرمیاں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جس سے ریاست کی سلامتی اور مفاد کو نقصان پہنچا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور مختلف افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کے الزام ثابت ہوئے. پریس ریلیز میں اطلاع دی گئی کہ سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے سمیت کچھ دوسرے معاملوں میں مبینہ شمولیت کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف 12 اگست 2024 کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا جو 15 ماہ تک جاری رہا. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے. ملزم کو دفاع کے تمام حقوق دیے گئے جن میں اپنی پسند کی دفاعی ٹیم رکھنے کا حق بھی شامل تھا. طویل اور سخت کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار پایا گیا. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی. مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں فیض حمید کو سزا سنانا تاریخی فیصلہ ہے. سزا پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پیغام جائے گا آئندہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں. اپنی سیاسی زندگی کے 2 افراد دیکھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے. ایک بانی PTI جو وزیر اعظم تھے تو مخالفین کے ساتھ بری روایت ڈالی، آج اپنے اعمال پر مشکلات جھیل رہے ہیں. دوسرے فیض حمید جو طاقت کے نشے میں نہ جانے کیا کیا کرتے رہے، انہیں بھی زندگی میں جرائم کا جواب دینا پڑا. جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے. یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے. سیاسی زندگی میں 2 ایسے لوگ جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اپنے وقت کے فرعون تھے. ایک تو خان صاحب خود ہیں جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا، ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا. اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں کہ جنرل فیض صاحب طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو نہ کسی میڈیا ہاؤس کو عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نے کیا کیا کیا. اسی زندگی میں ان کی جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے. سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. جس قسم کی مداخلت، جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ کام جنرل فیض صاحب کر رہے تھے، امید یہ ہے اس فیصلے سے، اور اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہے ایسا پیغام ہوگا کہ اس قسم کی غلطیاں مزید نہ کیا جائے. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا پاک فوج بلا تفریق قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے. فیض حمید کیس اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو ترغیب دیتی ہے. اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کا استعمال کرتا ہے تو اسے بھی جواب دہ کریں گے. حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو
اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے 3 دن پہلے بتا دیا فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا ہوگی۔ ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، خواہش ہے انہیں سزائے موت نہ ہو لیکن 14 سال کی قید تو ہو۔ ان پر بغاوت، کرپشن اور ملک سے غداری کے الزام ہیں۔ بھٹو کیس کی طرح 45 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ فیض صاحب کے کیس کے اندر آپ کو 45 سال بھٹو صاحب کی طرح انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہاں بہت شفاف طریقے کار ہے۔ میری خواہش ہے کہ ان کو سزائے موت نہ ہو لیکن 14 سال کی قید تو ہو، کیونکہ بغاوت ہے، کرپشن ہے، ملک کا غداری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نواز شریف کا فیض حمید سے متعلق ماضی کا بیان ایکس پر جاری کر دیا۔ نواز شریف نے کہا تھا، جنرل فیض یہ سب آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، نواز شریف کے خلاف سازشیں کرنے والے آج وقت کے کٹہرے میں ہیں۔ قوم فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کے بوئے بیجوں کی فصل برسوں کاٹے گی۔ حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے، ضرور کہیے، غدار کہنا ہے، ضرور کہیے، اشتہاری کہنا ہے، ضرور کہیے، ہائی جیکٹ کہنا ہے، ضرور کہیے، نواز شریف کے اثاثے جائیداد ضبط کرنی ہے، ضرور کیجیے، نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں، ضرور بنائیے، لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم آواز کی آواز بنتا رہے گا۔ خیبر پختونخوا کو فیض حمید کی چائے کی پیالی بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں چائے کی پیالی کی وجہ سے یہاں دہشت گرد آباد کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی ایسی مخلوق نہیں جسے سزا نہیں ہو سکتی، بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور رکھا جانا چاہیے۔ ہمارا صوبہ تو فیض حمید صاحب کی وجہ سے، ان کی ایک چائے کی پیالی کی وجہ سے سفر ہوا۔ سرینا کی ایک چائے کی پیالی جس میں ملیٹنٹس کو یہاں پر آباد کیا گیا، ہتھیار اٹھا لیے، تو وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ چائے کی پیالی تو ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑی اور پڑ رہی ہے۔ پانی کوئی اوپر سے اتری کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کو سزا نہیں ہو سکتی، اس کو کیوں سزا نہیں ہوگی؟ میں پنجاب حکومت کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس قیدی کو ایسی جگہ پہ شفٹ کیا جائے جہاں پر جو ہے وہ خود بھی سیف ہو اور ان سے ملاقات کرنا ہو۔ فیض حمید کی سزا کا فیصلہ سیاستدانوں اور ماہرین قانون نے خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، 9 مئی سازش اور انتشار میں بھی فیض حمید ملوث تھے۔ رانا ثناء اللہ بولے، فیض حمید نے اختیارات کا جس طرح استعمال کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا، پورے پاکستان کو پیغام چلا گیا ہے، کوئی قانون سے بالاتر اور پاکستان سے بڑا نہیں۔ قانونی ماہرین نے کہا یہ ایک تاریخی کیس تھا، فیصلے نے پاکستان میں سزا اور جزا کے نظام کی بنیاد ڈال دی۔ انتشار کے معاملات ہوں، ایجیٹیشن ہو اسٹیٹ کے خلاف، سازشیں ہوں، وہ تمام کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ جو رانگ ڈوئنگ انہوں نے کی ہے وہ بھی ثابت ہو چکا۔ ابھی پولیٹیکل معاملات کی تو مزید انویسٹیگیشن بھی ہوگی۔ فیض حمید اپنی سرکاری اور عسکری حیثیت کو جس طرح سے استعمال کرتے تھے کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے خلاف جو مقدمہ ہوا اس مقدمے میں بھی فیض حمید براہ راست وہ انوالو تھے۔ یہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، اگر ایک فوجی جنرل، وہ بھی لیفٹنٹ جنرل، اگر اس کے ساتھ سزا اور جزا کا نظام پاکستان میں لاگو ہو گیا ہے تو پھر تو بات ختم ہوگی۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف پاکستان چل پڑا ہے اور یہ بہت زبردست کام ہوا ہے، ہسٹوریکل کیس تھا۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جس طرح کی ہم باتیں سنتے آئے تو بہت ضروری تھا کہ ایسے شخص کے فیصلہ آئے۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے خوشائند ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کسی بڑے کے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، پاکستان کی ہسٹری میں بڑی اصلاح ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سینئر آفیسر ہے تو وہ قانون سے بالاتر ہے، قانون کی عملداری ہوئی، بہت خوشائند۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے۔ روایتی لباس پہنے بچوں نے شہباز شریف کو پھول پیش کیے۔ دورے کا مقصد باہمی تعلقات، خطے میں تجارتی روابط اور مختلف شعبوں میں اشتراک کو مضبوط بنانا ہے۔ وفد میں اسحاق ڈار، اویس لغاری اور عطا تارڑ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم ترکمانستان کے صدر سے ملاقات کریں گے اور اشخاباد میں ہونے والی بین الاقوامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط موصول ہو گئی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ 1 میں منتقل کر دیے۔ آئی ایم ایف نے 8 دسمبر کو پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی منظوری دی تھی۔ پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے طور پر 1 ارب ڈالر جاری ہوئے۔
موسمیاتی تبدیلی کے لیے $20 کروڑ جاری کیے گئے۔ پاکستان نے ناروے کے سفیر کو ڈیمارش کر دیا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ نے ناروے کے سفیر کو طلب کر کے ڈیمارش جاری کیا۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا، ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت سفارتی حد سے تجاوز، پاکستان کے اندرونی عدالتی معاملات میں براہ راست مداخلت تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، زیر سماعت حساس مقدمے میں کسی ملک کے سفیر کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ناروے سفیر کا اقدام ویانا کنونشن کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ناروے کی مختلف NGOز پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث عناصر کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا، آزاد خود مختار قانون پر عمل درآمد کرنے والی ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ متنازع ٹویٹ کیس، سپریم کورٹ نے ایمان مزاری کا ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا۔ کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کا فیصلہ آنے تک ٹرائل کورٹ کارروائی آگے نہ بڑھائے۔ عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے خلاف ٹرائل پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی اپیل پر جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت دے دی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا، ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کا کردار بھی بہت اچھا نہیں رہا۔ دونوں وکلاء ہیں لیکن ٹرائل میں احتجاج بھی کرتے رہے۔ ماتحت عدلیہ کے ججز کو بے توقیر نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت کو بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ جس کو چاہے سزا دے۔ جھوٹے الزام لگانے والے یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگ لی۔ ایکس پر لکھا، لندن کی عدالت نے مجھے راشد نصیر کو £50,000 ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مجھے £2,60,000 بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا دفاع نہیں کر سکا۔ عدالت نے قرار دیا، میرے راشد نصیر پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے۔ اس سے پہلے لندن ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کے پابند ہوں گے۔ عدالت نے عادل راجہ کے جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے سخت ہدایت جاری کر دی۔ کہا، عادل راجہ نے حکم نہ مانا تو توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ عادل راجہ کو تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک لازمی کرنا ہوں گی۔ نیشنل گیمز میں مختلف کھیلوں کے مقابلے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہینڈ بال میں پہلی بار خواتین ایتھلیٹس کو گلگت بلتستان اور جموں آزاد کشمیر کی نمائندگی ملی ہے۔ علی حسن کی رپورٹ۔ پہاڑوں کے دامن میں بسنے والے ایتھلیٹس کو ملا آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی نمائندگی کا موقع۔ ہینڈ بال کے پوزیشن میچ میں شروعات ہوئی دھیمی، لیکن پھر اپنایا جارحانہ انداز، ایک دوسرے کے گول پوسٹ پر کیے کاری وار۔ کم وسائل کے باوجود خواتین ایتھلیٹس جیت کا جذبہ لیے کورٹ میں اتری ہیں۔ مقصد یہی، قومی سطح سے بین الاقوامی ایونٹ تک پہنچنا۔ ہمارے بہت کم فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے، محنت کی ہے، کیمپ لگایا باقاعدگی سے، کوشش کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن ہم لوگ انٹرنیشنل کھیل کے جائیں گے، اور بھی کوشش کروں گی کہ اچھے سے کھیلوں اور انٹرنیشنل میں جاؤں۔ 1500 میٹر کے مین سوئمنگ ایونٹ میں صرف 3 سوئمرز پول میں اترے۔ بہتر حکمت عملی اور تکنیک کا استعمال گولڈ میڈل کا حقدار بنائے گا۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ کیپٹنز ڈے کی تقریب، ایونٹ میں شریک تمام کپتانوں نے حصہ لیا۔ تقریب میں چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ 8 ٹیموں کا ٹورنامنٹ کل سے شروع ہوگا۔ پہلے دن پاکستان کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔ قومی ٹیم کے کپتان فرحان یوسف کہتے ہیں، سرفراز احمد کی نگرانی میں زبردست تیاری کی ہے، امید ہے ٹیم اچھا پرفارم کرے گی۔ لیڈ کرنا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے، فلی کہ میں یہاں پہ اپنی کیپٹنسی اور اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اچھا یونٹ بنا کے انجوائے کریں گے۔ کیمپس بھی ہم نے کیا، ان کے انڈر بہت اچھی مینٹورنگ چل رہی ہے اور لیڈرشپ پہ ہماری کافی لیکچرز ہوئے ہیں، فرینڈلی ہیں ہم سب کے ساتھ۔ وہ چیمپئنز ٹرافی ونر ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی ساری سٹوری سنائی ہے، تو اوبویسلی سارے لڑکے بہت بوسٹ ہوتے ہیں۔ بڑا اچھا ٹائم گزروں کے ساتھ اور ہیلپ مل رہی ہے۔ افغان شہری بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ طالبان حکومت بیرون ملک جا کر لڑنے والے افغان باشندوں کو روکے۔ کابل میں علماء کرام کے اجلاس میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے تحت کسی افغان شہری کو بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں 2 صفحات اور 5 نکات پر مشتمل قرارداد کی متفقہ منظوری دی گئی۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ نے کسی بھی افغان شہری کو عسکری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔
قرارداد میں طالبان کی عبوری حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بیرون ملک جا کر لڑنے والے افغان شہریوں کو روکیں۔ ملاقات کا وقت ختم، سہیل آفریدی کی 10ویں کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سہیل آفریدی کو داگل ناکے پر روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ناکے پر پہنچے، انہیں وہاں روکا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پولیس افسر سے کہا اپنے ہی شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں کیوں جانے نہیں دیا جا رہا؟ اپنے ملک میں اپنی شہریوں کے لیے آپ بارڈر لگا رہے ہیں، پرسوں بھی لگایا تھا، آج بھی لگا رہے ہیں۔ ابھی ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ لوگوں نے یہ بیریئر لگائے ہیں، ایک کوئی دوسرا ملک ہے، میں کسی دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں، خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو، کہاں تک حالات کو لے کے جا رہے ہیں، اس سے غم و غصہ مزید بڑھ رہا ہے۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ پر برس پڑے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا۔ اجلاس میں کچھ ارکان اسمبلی نے علیمہ خانم پر بھی تنقید کی۔ ایم این ایز نے کہا ہم اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں، سوشل میڈیا والے نہیں آتے، گھروں میں بیٹھ کر یا بیرون ملک سے تنقید کرنا آسان ہے۔ راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو دھرنا ختم کرنے کا کہا۔ بانی کی بہنوں نے دونوں کی بات نہیں مانی اور بدمزگی ہوئی۔ چند ایم این ایز نے بانی کی بہنوں کی حمایت کی اور دھرنا درست قرار دیا۔ چودھری اسلم کی بیوہ نورین اسلم نے شہید شوہر پر فلم بنانے کا اعلان کر دیا۔ کہا شہید چودھری اسلم کا کردار ایسا نہیں جیسا ہندوستانی فلم میں دکھایا گیا۔ چودھری اسلم کتنے بڑے انسان تھے یہ ہم بتائیں گے۔ بھارت نے انہیں لیاری تک محدود کر دیا۔ مزید بتا رہے ہیں چاند نواب۔ میں سب موجود ہوں کراچی پریس کلب میں، جہاں شہید چودھری اسلم کی جو ہے بیگم نورین اسلم یہاں آئی ہوئی ہیں اور ان سے پوچھیں کہ جو انڈیا میں فلم بنی ہے اس پر کیا کہیں گی۔ مووی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاک فوج کے خلاف بنائی گئی ہے۔ ہمیشہ یہ ان کے دل کیا ہے اندر سے کبھی بھی پاکستان کے لیے کلیئر نہیں ہے۔ ہم چودھری اسلم کے ریئل کریکٹر کے اوپر جو کہ انہوں نے بڑے کردار ادا کیے وہ بناتے نا، ٹی ٹی پی پہ بناتے، انہوں نے ایک لیاری کو اٹھا کر بنا دیا ہیرو یا ولن اتنا بڑا۔ جی ہم بنائیں گے، ہم یا فلم بنائیں گے یا ڈرامے کی صورت میں لائیں گے، کیونکہ کردار بہت بڑا ہے چودھری کا۔ چودھری کا کردار ایک لیاری تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنے جوگا نہیں تھا جتنے جوگا بنا ڈالا اس کو۔ چودھری اسلم کی اہلیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں بھی ایسی ایک فلم بناؤں گی کہ بھارت کو جواب دیں گے کہ چودھری اسلم کیا تھا۔ امریکہ نے پاکستان کے F-16 بیڑے کی جدید ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے کانگریس کو پاکستان کے لیے پیکج کی اجازت کا خط بھیج دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ امریکی پیکج کی مجموعی مالیت تقریباً 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ہے۔ پاکستان کے F-16 طیارے ڈیٹا لنک اور ایویونکس اپ گریڈ حاصل کریں گے۔ کرپٹوگرافک اور شناختی نظام سمیت تربیت اور لاجسٹک سپورٹ بھی پیکج کا حصہ ہے۔ جدید اپ گریڈیشن سے پاکستان کے F-16 بیڑے کی عمر 2040 تک بڑھ جائے گی۔ خبر یہ کہ سندھ حکومت نے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکولوں میں بچوں کی چھٹیاں 22 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہوں گی۔ سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان ہوا ہے۔ اسکولوں کی چھٹیاں 22 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔